ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے جو چوپ ہے ان کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان۔ میری طرف دیکھیں جی، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ موبائل اللہ تو مہنگے مہنگے دے وے پر ساری دیڑی یہ کام تری نہ کروں۔ آپ بنائیں ضرور، میں ویڈیو بنانے سے منع نہیں کرتا، سارے بنائیں بے شک، پر دیکھیں میری طرف، میری بات پر غور کریں۔ دوستو، مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، پورا نقشہ۔ دو چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا۔ میں فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں حضرت کہتے ہو روٹی کھائی تھی کہ نہیں، دودھ پیا تھا کہ نہیں، کبھی ہم نے اپنی گھر والی سے پوچھا بیٹی نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، بیٹے نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ کیا فائدہ ایسی اولاد کا جس کے بارے میں، کیا فائدہ ایسے شوہر کا، کیا فائدہ ایسی بیوی کا، کیا فائدہ ایسے گھر کا جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوچ کر جس گھر کے بارے میں نبی کی آنکھیں گیلی ہو گئی۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا مجھے بے نمازی پہ غصہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا جاؤ جا کے کہہ دو اللہ کا نبی اس آدمی کو خبیث کہہ رہا ہے۔ جب نبی اسے گندگی کا ڈھیر کہہ دے، لاکھ تو کپڑے پہن لے، لاکھ تو خوشبوئیں لگا لے، لاکھ تو باڈی سپرے لگا لے، لاکھ تو لگ صابن سے اپنے جسم کو دھو لے، جب نبی نے تجھے بدبو والا کہہ دیا، ساری دنیا کا عطر تجھے خوشبو والا نہیں بنا سکتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ان ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں، مسجدوں کی تعمیر میں، مدرسوں کے طلباء اکرام کے لیے بھلائی کاموں میں خرچ کرنے کی ان ہاتھوں کو عادی بنا لو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ان قدموں کو اللہ کے گھر کا راستہ دکھا دو تاکہ یہ قدم خود بخود چل کے اللہ کی گھر کی طرف آ جائے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ان آنکھوں کو قرآن کے برکے دکھلا دو، ان آنکھوں کو قرآن کی تعلیم دکھلا دو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اس زبان کو اللہ کا ذکر یاد کرا دو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی۔ آج یہ بات عام ہے، جب نماز کا ذکر ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ وہ تو نماز کا ذکر کریں گے، مگر ایک بات یاد رکھیں، نماز چھوڑ کر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے کہ ہم نبی کے دور میں مسلمانوں کو نماز سے پہچانتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ بڑے پیر کی 11ویں کرنے والوں، ہم کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں ہم کرتے ہیں، کبھی سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے تو غوث پاک اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے غوث پاک کے ملفوظات میں یہ بات پڑھی،
پتہ نہیں لکھنے والے نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن یہ بات موجود ہے، دھیان سے سننا۔ غوث پاک بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ غوث پاک کے دل میں بے نمازیوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت کتنی ہے۔ غوث پاک بے نمازیوں کو کتنا برا جانتے ہیں۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر تم رستہ چل رہے ہو، رستے سے آ رہے ہو، اور تمہارے پاس راستے میں ایک کتا گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے، اب تمہیں دونوں کی بیچ سے گزرنا ہے، اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے، تو تم ہٹو گے کدھر؟ تو فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتا ہے اس کی طرف ہٹ جانا، مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا، اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت غوث پاک کر رہے ہیں اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر